ریزنز فار پور میموری. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم اکثر کوشش کرتے ہیں کہ ہم چیزوں کو یاد رکھیں، سبجیکٹس کو یاد رکھیں، پیپر میں بیٹر پرفارم کریں، لیکن بعض اوقات ہم تمام تر کوشش کے باوجود سکسیسفل نہیں ہو پاتے. تو امپورٹنٹ اسٹریٹجیز ٹو امپروو آر میموری کو جاننے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات پہ بھی نظر رکھیں کہ میموری ویک کیوں ہوتی ہے، قوت حافظہ کم کیوں ہوتی ہے. تو حافظے میں کمی کی بہت سی وجوہات ماہرین نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں. ان میں سے ایک امپورٹنٹ وجہ نیند کی کمی ہے، یا نیند کا پورا نہ ہونا ہے، یا ان ایڈیکویٹ سلیپ پیٹرن ہے. اگر ایک ہیلدی اسٹوڈنٹ کو، ایک ہیلدی انڈیویجول کو 7 سے 8 گھنٹے کی نیند چاہیے، تو اگر 7 سے 8 گھنٹے کی نیند اسٹوڈنٹ نہیں لے رہا، یا وہ اس کے سونے کے جاگنے کے اوقات کار درست نہیں ہیں، تو اس کی میموری پہ نیگیٹو امپیکٹ آئے گا. اور بعض اسٹوڈنٹس آج کل موسٹ آف دی اسٹوڈنٹس وہ رات کو دیر تک جاگتے ہیں، پھر صبح انہیں کالج جانا ہوتا ہے، یونیورسٹی جانا ہوتا ہے، ایگزام کے لیے جانا ہوتا ہے، ٹیسٹ کے لیے جانا ہوتا ہے، ڈے ٹو ڈے روٹینز کے لیے انہیں گھر میں اٹھنا پڑتا ہے. تو ان کی نیند پوری نہیں ہوتی، یا نیند میں بے قاعدگی آ جاتی ہے. تو جو رات کی نیند ہے اس کی کوئی بھی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. اگرچہ بہت سے اسٹوڈنٹس یہ فیل کرتے ہیں کہ وہ رات کو زیادہ یکسوئی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو وہ جو آپ کا افیکٹو لرننگ ٹائم ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. کیونکہ نارملی اسٹوڈنٹس رات 10-11 بجے پڑھنا شروع کرتے ہیں اور رات کو 2-3 بجے 4 بجے بس کر دیتے ہیں. تو وہ ان کا جو افیکٹو ٹائم ہے وہ 4 سے 5 گھنٹے ہوتا ہے. جبکہ اگر آپ صبح، پاکستان میں 7 سے 8 ماہ گرمیاں رہتی ہیں، اگر آپ صبح 5 بجے اٹھ جاتے ہیں، نماز ادا کرنے کے بعد 5 گھنٹے پڑھتے ہیں، تو آپ 10 بجے تک آپ کا جو افیکٹو اسٹڈی ٹائم ہے وہ 4 to 5 آورز ہو چکا ہوگا. اور ماہرین کی ریسرچ کے اکارڈنگلی جو بیسٹ مائنڈ کا آئیڈیل ٹائم ہے کام کرنے کا وہ صبح ارلی ان دی مارننگ ہے، اور جو آئیڈیل ٹائم فار سلیپ ہے وہ بھی رات 11 سے لے کر صبح 4 بجے کے درمیان ہے. اسی طرح جتنے بھی دنیا میں CEO ہیں، بلینئرز ہیں، جب ان پہ بھی ریسرچ کی گئی تو ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو صبح جلدی اٹھنے کے عادی ہیں. تو اپنی نیند کے پیٹرن کو جب تک ہم درست نہیں کریں گے ہماری میموری امپروو نہیں ہوگی. ایک امپورٹنٹ ریزنز پور میموری کی یا قوت یاداشت کم ہونے کی وہ ہے سٹریس. جب ہم سٹریس لیتے ہیں، جب ہم ٹینشن میں آتے ہیں، جب ہم ڈپریشن میں آتے ہیں، اینگزائٹی ہے، ان ساری وجوہات کی وجہ سے بھی انسان کی جو قوت یاداشت ہے وہ متاثر ہوتی ہے. تو قوت یاداشت کو بہتر کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ خوش باش رہے، ہیلدی لائف سٹائل اڈاپٹ کرے، ہیپی رہے، اور ٹینشن کو سر پہ سوار نہ کرے. تو جو اسٹوڈنٹس کو ایگزام سٹریس ہوتی ہے اس کے لیے ہم نے ہمارا جو نیکسٹ ماڈیول ہے وہ آپ لازمی سنیے گا. وہ پورا ماڈیول اسی پہ ہے، ہاؤ ٹو ہینڈل ایگزام سٹریس. تو جب وہ آپ سماعت فرمائیں گے تو ہوپ فلی آپ اپنے ایگزامز کو انجوائے کرنا شروع کر دیں گے، اور جو سٹریس فری ایگزامز آپ انجوائے کریں گے. پور میموری کی دیگر ریزنز میں جو بلڈ پریشر کی ڈسٹربنس ہے وہ بھی آ جاتی ہے، چاہے وہ لو بلڈ پریشر ہے چاہے وہ ہائی بلڈ پریشر ہے. اسی طریقے سے جو تھائرائڈ گلینڈز ہیں، جو ہائپو تھائرائڈ گلینڈز ہیں، اس کی وجہ سے بھی آپ کی جو میموری ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے.
B12 کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی میموری ڈیکریز ہوتی ہے. وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی سے بھی آپ کی میموری ڈیکریز ہوتی ہے. اور اس کا سلوشن کیا ہے؟ جو ایگ ہے اس میں وائٹامن B6 بھی ہے اور وائٹامن B12 بھی ہے. تو جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایگ از اے ویری ہیلدی ڈائٹ ٹو امپروو یور میموری. اسی طریقے سے نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے، اگر آپ کو خوراک کی کمی ہے، اگر آپ کو نیوٹرینٹس کی کمی ہے باڈی میں، تو پھر بھی آپ کی میموری پہ اثر پڑتا ہے، منفی اثر پڑتا ہے. اور قوت یاداشت میں کمی کی سب سے بڑی وجہ جو اسٹوڈنٹس میں ڈائگنوز کی گئی ہے وہ ہے لیک آف فوکس، لیک آف کنسنٹریشن، لیک آف انٹرسٹ. یعنی دلچسپی نہ لینا کام میں، توجہ سے نہ پڑھنا، ٹیچر کی بات کو توجہ سے نہ سننا، دلچسپی نہ لینا، اور ذوق و شوق سے پڑھائی نہ کرنا. اس کے علاوہ ریگولر اسٹڈی نہ کرنا، ذہن کو استعمال نہ کرنا. اب ذہن کو اگر ریگولر استعمال نہیں کریں گے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ میموری کم ہو جائے گی، جو ذہن کی صلاحیت ہے وہ کم ہو جائے گی، جو برین کی ایفیشنسی ہے وہ اس پہ نیگیٹو امپیکٹ آئے گا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس ماڈیول کے بعد آپ اپنے آپ سے عہد کر لیجئے کہ آپ نے اپنی پڑھائی پہ مکمل توجہ دینی ہے، مکمل یکسوئی کے ساتھ، فوکس کے ساتھ. چاہے آپ گھر میں پڑھائی کر رہے ہیں، چاہے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھائی کر رہے ہیں، چاہے آپ کلاس میں ہیں، آپ نے مکمل انہماک اور توجہ اور فوکس کے ساتھ کام کرنا ہے.